یکساں سول کوڈ کی مخالفت میں لا کمیشن کو رائے روانہ کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری، غفلت یا لاپرواہی پر ناقابل تلافی نقصان کا اندیشہ۔ حضرت مولانا محمد بشیر احمد صاحب ناظم اعلیٰ دارالعلوم فیضان رضا و جامعہ مخدومیہ اشرفیہ للبنات نظام آباد آٹو نگر، امام و خطیب مسجد عائشہ نے اس بات کا اظہار کیا اور ملت اسلامیہ کے ہر فرد اور ہر ذمہ دار سے خواہش کی کہ وہ مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے جو مہم چلائی جا رہی ہے اور مرکزی حکومت کی جانب سے یونیفارم سول کوڈ قانون نافذ کرنے کی جو تیاریاں کی جا رہی ہے اس کی مخالفت کے لیے اپنی رائے اور تجویز پیش کرے اور اس مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہوئے ہر فرد اور ہر ذمہ دار آگے آتے ہوئے مسلم پرسنل لا بورڈ میں جو لنک آپ کے لیے شیئر کی جا رہی ہے یا اسمارٹ فون پر اسکینر پیش کیا جا رہا ہے، اس کا استعمال کرتے ہوئے یا جہاں کہیں بھی کاؤنٹرز قائم کیے جا رہے ہیں اس کی مخالفت ضرور کریں اور لا کمیشن کو اپنی مخالفتی تجاویز ضرور پیش کرنے کا مشورہ دیا۔ آج ہمارا پیارا ملک بھارت میں ایک حساس مسئلہ مرکزی حکومت کی طرف سے چلا رہا ہے۔ وہ حساس مسئلہ یہ ہے کہ یکساں سول کوڈ UCC یونیفارم سول کوڈ کا مسئلہ ہے، جس پر ہم نے بھی چاہا کہ ہم بھی مذہبی آدمی ہیں تو لہذا اس پہ کچھ آواز اٹھائی جائے کہ یہ یکساں UCC جسے ہم کہتے ہیں یونیفارم سول کوڈ، جس کا معنی ہمارے مذہب کے بہت سے لوگ ہیں اس کا معنی نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے UCC یعنی یونیفارم سول کوڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کو ہمارے جناب پردھان منتری نریندر داس مودی صاحب نے اس کو اپنے آسان لفظوں میں اپنے بھکتوں کے سامنے یہ سمجھاتے ہوئے کہا کہ ایک ایسا قانون کہ ایک پریوار میں جب لوگ ہو تو ایک ست کے لیے ایک قانون، انیہ ست کے لیے دوسرا قانون، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ پردھان منتری جناب شری داموداس نریندر مودی نے یہ کہا اور ان کے کہنے پر عوام نے بہت تالیاں بجائی اور مطلب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ قانون یعنی بھارت ملک میں جتنے بھی مذاہب کے لوگ رہتے ہیں سبھی کے لیے ایک ہی قانون لاگو کیا جائے گا، تو لہذا ایک ہی قانون لاگو کیا جائے گا۔ اس لحاظ سے انہوں نے یونیفارم سول کوڈ BJP جبھی بھی آئی تھی اپنے چند مدعے لے کر آئی تھی اپنے مینیفیسٹو میں، ان مدعوں میں سے ایک مدعا یہ بھی ہے کہ ہم یونیفارم سول کوڈ لگائیں گے، کیونکہ آج ان کا 9 سال مکمل ہو چکا ہے BJP کا، تو اس سے پہلے انہیں سول کوڈ کرنا چاہتے، تو اس پر ہم نے بھی اظہار خیال کرنے کی جرات کی ہے۔ تو ہمارا کہنا یہی ہے کہ یونیفارم سول کوڈ بالکل یہ غلط ہے اور ہندوستان کے آئین اور دستور کے ہند کے مطابق بھی غلط ہے، کیونکہ آج 75 سال ہو چکے ہماری آزادی کو ہوئے۔ ہر مذہب کو اس میں مطلب کہ ہر مذہب کے ماننے والے کو اپنے اپنے ادھیکار ہوتے ہیں، اپنے اختیار اور اتھارٹیز اور پاورز ہوتے ہیں۔ مذہب اسی وجہ سے ہمارا مطلب کہ قانون مسلم پرسنل لا بورڈ، یعنی اس میں قانون 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک قانون کرمنل قانون ہوتا ہے، دوسرا قانون مذہبی قانون ہوتا ہے۔ جب ہندوستان میں رہنے والا کوئی بھی ویکتی کوئی بھی انسان اگر کچھ غلطی کرتا ہے کرمنل قانون سب کے لیے یکساں ہوتا ہے۔ جیسے مان لیجیے ابھی تک جو 75 سال میں کوئی چوری کرتا ہے، کوئی ڈکیتی کرتا ہے، کوئی مرڈر کرتا ہے یا اور کوئی دوسرا قانون کرتا ہے، چاہے ہندو کرے چاہے مسلمان کرے، چاہے پارسی کرے، سکھ کرے، عیسائی کرے، بدھ کرے، جین کرے، یہ سارے لوگوں کے لیے کرمنل قانون سب کے لیے برابر ہوتے ہیں، اس میں سب برابر ہے۔ مسلمان کے لیے بھی وہی ایکٹ لگائیں گے اگر چوری کرنے پر، قتل کرنے پر، جو ہندو پہ لگے گا وہی پارسی پہ لگے گا، جین پہ لگے گا، بدھ۔ کرمنل قانون میں جتنے بھارت کے رہنے والے لوگ ہیں سبھی برابر کے ہیں، الحمدللہ یہ صحیح بات ہے۔ لیکن رہی بات دوسرا جو قانون ہوتا ہے مذہبی قانون ہوتا ہے، مذہبی اعتبار سے دیکھا جائے تو ہر ایک اپنے اپنے مذہب کا ہوتے ہیں، مطلب کہ جیسے ہمارے ہندو بھائی ہیں وہ گیتا کو فالو کرتے ہیں یا رامائن کو فالو کرتے ہیں اور اسی کو فالو کر اسی کے قانون کے اعتبار سے اپنی شادی بیاہ، رسم و رواج، اپنی مطلب کی عبادت اور اپنی مطلب کہ جو بھی پرستش ہے وہ کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم مسلم لوگ جو ہیں
اپنے مذہب کے اعتبار سے اپنے قرآن کو اپنی حدیث کو فالو کرتے ہیں اور اسی قوانین کو فالو کرتے ہیں. جب ان کا کوئی مسئلہ جب کورٹ میں جاتا ہے تو کورٹ یہ دیکھتی ہے کہ یہ کون سے مذہب کا ماننے والا ہے, کون سے ہے. مسلم کا ہے تو لہذا قرآن میں ان کا کیا ہے, حدیث میں کیا ہے, تو اس اعتبار سے ججمنٹ ملے گا اس قانون کے اعتبار سے. اسی طرح کوئی ہندو کا مسئلہ ہے اور وہ چلے گیا تو گیتا رامائن جو کہ ان کے مذہب میں لکھا ہوا ہے ان کے اعتبار سے ان کو فیصلہ دیا جائے گا کہ یہ مذہبی معاملہ ہے, مذہب کے اعتبار سے دیا جائے. اسی طرح سکھ ہے, عیسائی ہے, بودھ ہے, جین ہے. تو لہذا مرکزی حکومت آج جو ہمارے ساتھ ایک زیادتی کر رہی ہے یکساں سول کوڈ کہہ کر کے کہ بھائی پردھان منتری جناب نریندر داس مودی سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں, آپ نے تو بہت اچھی مثال دی, اس مثال پہ ہم بھی آپ کی مثال دیتے ہیں. آپ نے کہا کہ ایک پریوار کے مطلب کہ سدسیہ میں ایک سدسیہ پر ایک قانون اور دوسرے سدسیہ پر ادر مطلب کہ پر دوسرا قانون نہیں چلنا چاہیے, بلکہ بھارت کے جتنے لوگ ہیں سب کو برابر قانون ہونا چاہیے. تو ہم ان سے یہی کہیں گے پردھان منتری صاحب, ایک اگر پریوار میں 4 بیٹے ہوتے ہیں, 4 بیٹوں میں 4 بیٹے ہوتے ہیں ایک ہی پریوار میں, لیکن ہر ایک 4 بیٹوں میں ایک پریوار میں رہتے ہیں, ہر ایک کی خواہش الگ ہوتی ہے, کھانے کی خواہش الگ ہوتی ہے, پہننے کی خواہش الگ ہوتی ہے, رہن سہن کی خواہشیں الگ ہوتی ہے. ایک بیٹا بریانی کھانا چاہتا ہے, کوئی بیٹا تہاری کرنا چاہتا ہے, کوئی بیٹا ترکاری کھانا چاہتا ہے, کوئی بیٹا مطلب کہ دہی دودھ کھانا پسند کرتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ 4 بیٹے ہیں, چاروں کی الگ خواہشیں, ایک ہی پریوار میں رہتے ہیں, اور آپ چاروں کو ایک ہی مطلب بیٹوں سے کہہ دیں گے کہ میں ایک ہی بناؤں گا, ایک ہی کھانا پڑے گا, اس کے علاوہ کھانا نہیں پڑے گا, میں مطلب کہ ترکاری کھلاؤں گا. تو جو ترکاری کو پسند کرتا ہو اس کے لیے تو وہ قانون اچھا ہے, باقی لوگ جو 3 ہیں وہ ترکاری کو پسند نہیں کرتے تو ان کے لیے قانون اچھا نہیں. تو گویا آپ زیادتی کر رہے ہیں کہ پریوار میں رہ کے ایک ہی قانون لاگو کر کے مطلب کہ آپ زیادتی کر رہے ہیں. بلکہ ہمیں بہتر یہی تھا کہ 4 پریوار, ایک پریوار میں 4 لوگ ہیں تو ان کے مذہب کے مطابق, ان کے مطلب کی مرضی کے مطابق ان کو کھانا دیا جائے, مرضی کے مطابق ان کو پہناوا دیا جائے. اسی طرح ہمارا ہندوستان کا بھی قانون یہی ہے کہ ہمیں مطلب کہ ہمارے مذہب کے مطابق, ہندو ہے تو اپنے مذہب کے مطابق دیا جائے, مسلم ہے تو مسلم کے اعتبار سے دیا جائے. تو لہذا آپ ایک سول کوڈ نافذ کر کے شریعت میں کھلے طور پر مداخلت کر رہے ہیں. شریعت میں مداخلت کا مطلب یہ ہے, آپ مطلب بعد میں یہ کہہ دیں گے یکساں سول کوڈ میں یہ کہہ دیں گے کہ مسلمان کو مطلب کہ ایک ہی شادی کرنا ہوگا, اس سے زیادہ شادی نہیں کر سکتے. جبکہ مسلمان کا قرآن یہ کہتا ہے کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ, اگر تم نکاح کرنا چاہتے تو 1 سے 2 سے 3 سے کر سکتے ہو, اگر تمہارے پاس اگر استطاعت ہے اور ان کے ساتھ انصاف کر سکتے ہو تو اچھا ہے. اگر انصاف نہیں کر سکتے فَإِن لَمْ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً, قرآن آگے کہتا ہے اگر 3-4 بیوی میں انصاف نہیں کر سکتے ہو 1 کرو. تو لہذا آپ سول کوڈ کر کے قرآن پاک کی جو آیت کریمہ ہے, جو قانون ہے, اس کو آپ کہیں نہ کہیں مطلب کہ کہیں نہ کہیں آپ کو اس کو روک لگانا چاہتے ہیں مطلب کہ. تو لہذا ہم یہ کہتے ہیں کہ بالکل یہ سول کوڈ, یونیفارم سول کوڈ غلط ہے, ہم اس کی نندا کرتے ہیں, مذمت کرتے ہیں. یہ سول کوڈ ہٹا دیجئے, ہم مطلب کہ یہ چاہیں گے. اور اگر آپ نے یا مرکزی حکومت اگر اس پر مطلب کام نہیں دیتی ہے تو لہذا سارے مسلم جو ہے اس کو مطلب کہ دھرنے پر اتر کر کے اس مطلب کے قانون کی نندا کریں گے. لہذا میں عوام الناس شہریان نظام آباد سے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ اس معاملے پہ آپ حساس طریقے سے, جذبات سے مطلب کہ سامنے آئیں اور اپنا ایکشن ظاہر کریں. ورنہ کیا ہے, قرآن و حدیث پہ, اسلام پہ ایک طرح کی آنچ ہے. آپ کے اسلام کی حفاظت آپ کو کرنا ہے, آپ کے مذہب کی حفاظت آپ کو کرنا ہے. تو لہذا یہ اسی طرح یکساں سول کوڈ کو جہاں تک میں سمجھتا ہوں نہ مسلمان اس کو برداشت کریں گے, نہ ہی آج سکھ لوگ بھی اس بارے میں مخالفت میں ہیں کہ بھائی ہمارے مذہب میں بھی اگر آپ مثال کے طور پہ آپ یہ کر دیں گے کہ بھائی ایک ہی کام کرنا ہے, ایک ہی قانون لگا دیں گے سب کے لیے, تو آپ مطلب یہ ہوگا کہ بھائی آپ جب یہ قانون عبادت کے لیے ایک قانون لگا دیں گے تو یا تو آپ یہ کہیں گے, یا تو ہندو سے کہیں گے نماز پڑھو, یا تو مسلمان سے کہیں گے یا تو پوجا کرو. جب قانون ایک ہی ہو جائے گا تو گویا مذہب میں مداخلت ہو جائے گی. اسی طرح سکھ سے کہیں گے مطلب نبی مسجد آؤ, یا مطلب اس کو مطلب اس سے کہیں گے مندر جاؤ. تو لہذا کیا ہو جائے گا, ایک جب قانون ہو جائے گا تو ایک ہی مذہب کی, کسی بھی ایک مذہب کی فالوور ہونا پڑے گا. جب ایک مذہب کے فالوور ہو جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے ہمارا مذہب ہمارے مطلب ہاتھ سے نکل جائے گا. تو لہذا ہم اپنے مذہب کے مطلب کے پابند ہیں. لہذا ہم یہ چاہتے ہیں شہریان نظام آباد سے, عوام سے, کہ آپ مطلب اس کو ریجیکٹ کریں. یکساں UCC یعنی یونیفارم سول کوڈ کی مذمت کریں. اپنے اسمارٹ فون سے بھی آپ اس کو مطلب کر سکتے ہیں. آپ سپریم کورٹ نے آپ سے مطلب رائے مانگی ہے تو بڑھ چڑھ کے مرد, عورت, بچے, بوڑھے جتنے بھی ہیں
اپنا مطلب کہ اس کو یہ کر کے اپنے حق مطلب حاصل کریں. ہندوستان میں رہنا ہے, ہماری جمہوری حکومت کو, جمہوری مطلب کہ جمہوریت کو محفوظ رکھنا ہے, تو ہمیں آگے آ کر کے اپنے حق کو لینا ہے. واخر دعوانا الحمدللہ.